اس جنگ کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکہ احادیث میں، سکہ احادیث یعنی حدیث کے جو درجہ بندی کرتے ہیں لوگ، اس میں جو سپرلیٹو ڈگری ہے جس کے بعد کوئی شک ہی نہیں رہتا، وہ ہے سکہ احادیث۔ اس کے بعد مختلف ہیں، اس کی پھر ضعیف تک جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ سکہ احادیث میں اس جنگ کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اور میرے قائم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی، وہ 7 سال کی جنگ ہوگی۔ اس کی بہت سی حدیث ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، اس میں اس کا بہت سارا ذکر کر بھی چکا ہوں، لیکن میری جو کیلکولیشن ہے، پھر کہتا ہوں کہ ضروری نہیں میرے پہ انحصار کریں، مت مانیں جو میں کہہ رہا ہوں، اپنی عقل اور شعور کو جو ہے وہ تھوڑا سا بیدار کریں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پہ غور کر لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ سرکار نے کہا تھا وہ 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی۔ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے جنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا تھا خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس جنگ کے تناظر میں نظر آ رہی ہیں، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے بالکل کلیئر کہ یہ وہی ملحمۃ الکبریٰ ہے جس کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو اس جنگ کے 2 حصے ہیں۔ ایک، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ اور دوسرا، ایک اور حدیث میں، ایک اور ضمن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہوا سے تو آگ کے شعلے گرتے ہوئے دیکھ لیے، ٹھیک ہے، ابھی ویسے وہ نہیں گرے جن کا اشارہ سرکار کی ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ شہروں کے شہر غرق ہونے والے، وہ ابھی نہیں گرے۔ بلکہ یہاں روکے نا ایک اور چیز، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کنین نے کہا کہ انا مدینہ العلم والیون بابوہا، تو اس کا مطلب ہے علم کو سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر کائنات سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی حدیث کا حوالہ دے کے پوچھا گیا کہ مولا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پہ آگ برسانے والے تیر گریں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس کی کیا ہے؟ ہم لوگ تو جس تیر کو جانتے ہیں وہ تو کپڑا ڈال کے، تو اس وقت کے دور تھے۔ مولا نے کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے پورا خطبہ دیا انہی ہتھیاروں پہ۔ اچھا، وہ ذرا کبھی موقع ملے تو مولا علی کا وہ خطبات ہے، میں نے اس کا حوالہ بھی نکالا ہوا ہے بہت ساری کتابوں میں۔ ابھی چونکہ میں بوڑھا بھی ہو رہا ہوں تو چیزیں بھول جاتی ہیں، تو میں غلط کوٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کو کوٹ نہ کروں۔ میں نے کیا ہوا ہے، مجھے اس کا پتہ ہے، اور میں نے اس کو پڑھا بھی ہوا، اس کا عربی کا ترجمہ بھی کوشش کی ہے خود کرنے کی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنے والے دور میں وہ لوگ ایسے آگ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو چیخ کے پھٹے گی۔ طارق نام مولا نے اس کا بتایا کہ اس کا نام طارق ہوگا، طارق چیخ کے پھٹے گی، اور ان کے تیر پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے، ان کے تیر پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے، جس میں معدنیات بھری ہوں گی، منرلز، یورینیم سے لے کے ہر چیز۔ اور پھر اگلا جملہ مولا امیر کائنات کا کہ وہ مفرد نہیں ہوں گی، مرکب ہوں گی، کمپلیکسڈ، یعنی وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ ساری اس کی چیزیں ہوں گی، جیسے وہ جو ہے اسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو اس کی یورینیم جو ہے اس کی افزودگی، تو وہ مالک نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ وہ ایسے ہتھیار ہوں گے جو پہاڑوں سے بلند ہوں گے، ان کے اندر معدن بھری ہوں گی، ان کے اندر ایسا شعلہ ہوگا جس سے لوگ ڈریں گے، ایسا شعلہ ہوگا جس سے لوگ ڈریں گے۔ سر ابھی بھی ہم صرف ڈیٹیرنس کی بات کرتے ہیں، چلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مستند یہ کہتی ہے کہ انہوں نے چل جانا ہے۔ آپ نے کہا تھا تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ سر یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرف گیم جائے گی جو حالات بنے ہوئے۔ میں اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں
سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظوں کی میں تصدیق نہیں کر سکتا. میں صرف یہ حوالہ دیکھتا ہوں کہ فلاں کتاب ہے، مستند ہے، میں مان لیتا ہوں. اس سے آگے میری اوقات ہی نہیں ہے. سر کمیاں دی جڑی ہے نا وہ مطلب وہ دروازے تک ہی ہوتی ہے، دروازے کے اندر نہیں جاتے. تو میری اوقات حیثیت اتنی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین نے کہہ دیا، میں نے مان لیا. سرکار ختمی مرتبت کے کہنے پہ میں نے اللہ نہیں مانا. کائنات کا سب سے بڑا غیب خود اللہ ہے. تو ہم یہ کہیں کہ جی سرکار تو آنے والا وقت جو ہے نا وہ سرکار کا نا اصل میں وہ سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسنالٹی کیا ہے، وہ ہستی کیا ہے. ٹھیک ہے، سرکار نے کہا یہ ہوگا تو ہوگا. سرکار نے کہا تھرڈ ٹیمپل بنے گا، بنے گا. سرکار نے کہا گریٹر اسرائیل بنے گا تو بنے گا. جو مرضی ہو جائے، چاہے 10 منٹ کے لیے بنے گا. میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ ہوگا، اور یہ باتیں اسی طرف جا رہی ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو انٹرنیشنل ہورائزن بتایا، یہ جو جنگ ہے نا ملحمۃ الکبریٰ کی، ہم اس میں 5ویں سال میں. اچھا، 7 میں سے 5 گزر چکے ہیں. 5 گزر چکے ہیں. یہ اس کا کیونکہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے اس جنگ کا نقشہ بتایا تھا کہ شام اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک بصرہ برباد نہ ہو. پھر آپ نے آگے بات کی تھی، پھر وہ مصر کی بات کی تھی، پھر آپ نے یمن کا ذکر کیا تھا، پھر آپ نے جو ہے افریقی ملکوں کا ذکر کیا تھا. نام نہیں سوڈان اور صومالیہ کا لیا، لیکن سرکار نے کہا تھا افریقہ والی سائیڈ کے اوپر. تو سرکار کے جو حدیث کے اندر جو نقشہ جنگ کا تھا نا، یہ جنگ ادھر سے گھوم کے وہاں پہنچ گئی ہے جہاں اس نے پہنچنا تھا. وہاں پہنچ گئی ہے جہاں اس نے پہنچنا تھا، کیونکہ اینڈ میں یہ خطہ عرب کے اوپر آنی تھی. خطہ عرب. تو آج یہ جنگ عرب کے اندر لگی ہوئی ہے. آج یہ جنگ عرب کے اندر بالکل موجود ہے کہ یہ جنگ وہاں لگی ہوئی ہے اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں. تو اب یہ جنگ پاکستان میں کیسے داخل ہوئے گی، یا پاکستان اس جنگ میں کیسے شریک ہوگا؟ ابھی تک تو وہ جنگ ادھر چل رہی ہے نا، ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان. دعا میری بھی یہی ہے کہ یہاں نہ آئے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کو میں پھر کہتا ہوں میں اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں، لیکن ایک چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. بھارت کا مطلب اسرائیل کی پراکسی ہے. ایک طرف اسرائیل آ کے بیٹھ گیا UAE میں، ٹھیک ہے، ایک طرف وہاں پہ وہ مطلب سارا، دوسری طرف یہ اس کی پراکسی ہے، تیسری طرف اور بہت ساری طاقتیں جو پاکستان کے ارد گرد ہیں، وہاں بھی ان پراکسیز کے اثر ہیں. ہمارا جو افغانستان والا بارڈر آؤٹ ہوا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کنونشنل وار، میں نے بالکل شروع میں کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کنونشنل وار ہو، لیکن دہشت گردی بڑھ سکتی ہے، لیکن یہ بہت سارے خطرات ہوتے ہیں. اچھا، 2 چیزیں میں نے کہا کہ میں 95% سرور انبیاء کی حدیث کو دیکھتا ہوں، لیکن 5% میں اسٹرالوجی یا زاڈے کنسلٹنسی کو بھی دیکھتا ہوں.